الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وقال الله تبارك وتعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رحمة مهداة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے دین کی، اس کے احکامات کی اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اور آپ کی اداؤں کی بڑی قدر ہے۔ جب دین اللہ کے یہاں قابل قدر ہے اور دین میں دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہے۔ جب یہ قابل قدر ہیں تو جو انسان اپنے آپ کو دین کے تابع کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہے۔ دین قابل قدر ہے، دین میں دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں یعنی کیا کرنا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک طریقے ہیں یعنی کس طرح کرنا ہے، یہ قابل قدر ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے تابع کر کے زندگی گزارنے والا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا قابل قدر ہے۔ اتنا قابل قدر ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بظاہر لوگوں میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا والے جو ویلیو قائم کرتے ہیں وہ دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مکان کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، دھندا کیسا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین و جائے، اس کو دیکھ کر ویلیو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو اس کی کوئی قدر ہے ہی نہیں، اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد
ایک مرتبہ بھی اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالی، بنا دی۔ پھر یہ دنیا ہے کیا، کیوں بنائی؟ کیا اللہ اس کے بغیر اپنے بندوں کو روزی نہیں دے سکتا تھا؟ اس کے بغیر اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا؟ جبکہ وہ ہر بچے کی پرورش اس کی ماں کے پیٹ میں کر چکا ہے، اور جنت میں بغیر اسباب کے خدا پالے گا، تو کیا یہ 50 60 40 سال کی زندگی میں اللہ ان اسباب کے بغیر اپنے بندوں کو روزی نہیں کھلا سکتا تھا؟ روزی تو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی جو کسی کو نہیں دی تھی۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کرو۔ مہینوں تک محنتیں ہوئی، اس لیے کہ جنات تابع تھے، مہینوں تک دیگیں پکتی رہی، اسٹاک ہوتا رہا، اوپر سے ہوا چلتی رہی تاکہ کھانا بگڑے نہیں۔ جب پورا پک گیا تو سوچا کون سی مخلوق سے شروع کروں۔ بعض مخلوق ایسی ہے جو زمین پر ہے، اور بعض مخلوق ایسی ہیں جو سمندر میں ہے۔ تو دل میں بات آئی کہ سمندر کی مخلوق سے شروع کرو۔ تو سمندر کی مخلوق کو دعوت دی کہ آؤ۔ تو ایک مچھلی نکلی، ایک وہ مچھلی نے مہینوں تک جو کچھ پکایا تھا وہ سب کھا لیا، سارے دیگے صاف۔ اب دوسری مخلوق تو باقی ہے نا، اب بولو نہیں ہوں، دوسری مخلوق باقی ہے۔ وہ مچھلی نے کہا او اللہ، تو اور کہاں سے لائے کہ سلیمان دعوت کر کے تم نے میرا بھاری نقصان کیا، میرا اللہ مجھے روزانہ اس طرح کے 3 لقمے کھلاتے ہیں۔ تو رزاق کون ہے؟ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وہ نہ چاہیں تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوراک کی نالی ہے اور نالی سے کھانا جو اندر جاتا ہے، اس پر اللہ نے ایک وال رکھا ہے۔ جب وہ بھر جاتا ہے تو وال بند ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا وہ وال بگڑ گیا تھا، یوں لیٹے تو کھانا باہر، تھوڑا جھکے تو کھانا باہر، اب وہ سو نہیں سکتا، بیٹھے ہی رہتا تھا۔ کیوں کہ ذرا سویا یا ذرا جھکا تو کھانا باہر، اس لیے کہ وہ وال بگڑ چکا ہے۔ کھاؤ کیسے کھاتے ہو؟ اللہ ہی کھانا ہضم کرتا ہے، کہ تمہارا کوکو ہضم کرتا ہے، کوکو تمہارا کوکو ہضم کرتا ہے۔ ایک شخص لکھ پتی تھا، اس نے تمام حکیموں اور ڈاکٹروں سے کہا جو ڈاکٹر جو حکیم مجھے ایسی دوا دے کہ میری ایک چپاتی پتلی ہضم ہو جائے تو میں اس کو اتنے روپے کا انعام دوں گا، لیکن کسی ڈاکٹر کی دوا راس نہیں آئی۔ تو کھلاتا بھی وہی ہے اور ہضم بھی وہی کرتا۔ مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا اللہ ان اسباب کے بغیر
اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کو روزی نہیں دے سکتا تھا؟ پھر یہ کارخانہ کیوں قائم کیا؟ یہ کارخانہ قائم کیا ہے ہمارے اور تمہارے امتحان کے لیے. یہ ایگزام روم ہے، ایگزام روم. اور ہر ایک کو پیپر پکڑا دیا ہے. ایگزام میں کیا پکڑاتے ہیں؟ نوٹے. کیا پکڑاتے ہیں؟ پیپر. کسی کو دکان کا پیپر، کسی کو زمین و جائیداد کا پیپر، کسی کو قبیلے کا پیپر، اور کسی کو ڈیری کا پیپر، اور کسی کو فیکٹری کا پیپر. لکھو کیا لکھتے ہو، چلو کیسے چلتے ہو، یہ پیپر ہے. اور جیسے پیپر میں ایگزام روم میں داخل ہونے کے بعد ایک وقت طے ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک لکھ سکتے ہو. پھر بیل بج جاتا ہے، لاؤ پیپر. سر اتنا رہ گیا، اب رہنے دو. سر اتنا رہ گیا ہے، وہ رہنے دو، ختم ہو گئی بات. ہر ایک کو پیپر پکڑایا ہے اور ہر ایک کو ٹائمنگ دی ہے. 60 سال، 70 سال. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رہے گی، اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم. 60 اور 70 سال کے درمیان میں آدمی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اب جب بیل بجا، پیپر لاؤ، کون لینے آئے گا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کون لینے آئے گا؟ صاحب نماز رہ گئی ہے، رہنے دو. زکوٰۃ رہ گئی ہے، چہرے کی سنت رہ گئی ہے، اب رہنے دو، جو لکھا ہے وہ لاؤ. اب جیسا پیپر ایسی موت، جیسا پیپر ایسی قبر، جیسا پیپر ایسا حشر، جیسا پیپر ایسے نام اعمال، اور جیسا پیپر ایسا پل صراط پر گزرنا یا کٹ کر نیچے گرنا. ہم معمولی سمجھتے ہیں زندگی کو، سب لکھا جا رہا ہے. لیکن پہلے زمانے میں پینسل ہوا کرتی تھی لکھنے کے لیے، اور سمجھدار اسٹوڈنٹ، سمجھدار طالب علم مدرسے کا لکھنے کے بعد پھر دوبارہ دیکھتا تھا کہیں بھول تو نہیں، کہیں ہاں کی جگہ نہ، کہیں نیگیٹو کی جگہ پوزیٹو، اور پوزیٹو کی جگہ گڑبڑ تو نہیں ہوئی. ہاں تو پھر وہ پینسل ہوتی تھی نا تو ربڑ رکھتا تھا، وہ ربڑ سے مٹا کر صحیح لکھ دیتا تھا. وہ سر کے پاس پیپر جانے سے پہلے. یوں کہا گیا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، وہ لوگو حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنی زندگی کا حساب چیک کرو، کہیں گڑبڑی ہوئی ہے تو اس کریم رب نے توبہ کا ربڑ دیا ہے. کہے گا ہاں، توبہ کا ربڑ دیا ہے. وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے. کوئی معافی تو مانگے، کوئی ہاتھ تو جوڑے، کوئی 2 آنسو تو بہا دے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، کہا حضرت بہت بھاری بھاری گناہ کیے ہیں. کیا گناہ کیے ہیں؟
کہ 99 مرڈر، کتنے مرڈر، توبہ، ارے ہوتی ہوگی توبہ، ایک مرڈر کرے تو جہنم ہے نا، کہ نہیں ہے کہ نہ، تو لاؤ 100 کا کوٹا پورا کر دو، ان کو بھی سلا دیا۔ لیکن اندر کی بے چینی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، حضرت ہاں بالکل توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس یہاں تک نہ آ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا کروں؟ کہ پاس میں ایک بستی ہے، وہاں ایک نیک آدمی ہے، ان کے پاس جاؤ۔ آدمی حرکت تو کرے، طلب تو پیدا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے الیاذ باللہ پیارے نبی علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے لیے۔ جوشیلے تھے، ہر جگہ، ہر سماج میں، ہر ٹولی میں کچھ جوشیلے ہوتے ہیں، کچھ ہوش والے ہوتے ہیں۔ ہوش والے چھپے رہتے ہیں، جوش والا آگے آ جاتا ہے۔ ارے تیری بہادری کی اس کام کی عمر، مسئلہ ختم کرنا یار۔ ہاں بالکل، ماسٹر چابی، ماسٹر چابی کوئی اور ہوتا ہے جو گھماتا رہتا ہے۔ ہاں ہر جگہ، پارٹنروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ماسٹر چابی سارے بگاڑ کی جڑ وہی ہوتا ہے، اور بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے نا۔ جیسے شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کی تھی، آدم سے کہا، آدم اور حوا، ایسا لفظ اس نے کہا جیسے نبی کہتے تھے۔ نبی اپنی اپنی امت سے یوں کہتے تھے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا، آدم میں جو کہہ رہا ہوں کہ دانہ کھا لو، تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، کھا لو کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی فرشتہ بنتا ہے؟ اور ہمیشہ جنت میں رہو گے؟ مجھے تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ تو تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں لوگ دوسروں کو ٹوپیاں پہناتے ہیں، بھائیوں میں ایک ایسا ہوتا ہے جو بھائیوں کو ٹوپی پہناتا ہے۔ بھائی سمجھ نہیں پاتے ماسٹر چابی کو، فتنہ وہی ہوتا ہے، کالونی میں فتنہ وہی ہوتا ہے، سماج میں فتنہ وہی ہوتا ہے، پارٹنروں میں فتنہ وہی ہوتا ہے، ماسٹر چابی۔ تو لوگوں نے جوش دلایا، حضرت عمر چلے۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس آج تو معاملہ ہی صاف کرنا ہے، گھر کی خبر لو۔ گھر کی خبر، بہن اور بہنوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، میری بہن اور میرا بہنوئی، ہاں ہاں تمہارا۔ گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن شریف۔ قرآن شریف، ان حافظوں کو اللہ جزائے خیر دے، رات دن یاد کر کے ہمیں پورا قرآن سنایا، بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ اور نماز میں کھڑے ہو کر کوئی قرآن پڑھے یا سنے، ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ہیں۔ ہم تو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت حافظ صاحبان کو کچھ دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا، یہ وہی پوچھتا ہے جس کو نہیں دینا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، تجھے دینا ہے؟ نہ، اسے پوچھ رہا ہوں۔ پھر جب قرآن ختم ہوا تو جنہوں نے قرآن سنایا تو مفتی صاحب نے اس کو بلایا، وہ جو پوچھ رہے تھے انہوں نے کچھ دیا کہ ہاں قرآن شریف دیا،
تو قرآن شریف تو اس کے سینے میں ہے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا ان حافظ صاحبان کو دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے چندہ نہ ہو، مسجد مدرسے کے فنڈ میں سے نہ ہو، میں اپنی طرف سے دوں، آپ اپنی طرف سے دو، جیسے جلسوں میں انعام دیا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب میں اسی بات کرتا ہوں تو بہت سے آدھے دماغ والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ حافظ صاحب نے مولانا کے کان میں پھونک ماری ہے۔ ہاں، ان کا ذہن وہی جاتا ہے۔ میں تو ان بیچاروں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا، اور بیان میں گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ پورا کھولا۔ تو بیان کے بعد ایک بڑے میاں آئے، مولانا تم نے تو میرے گھر کا فجیدہ کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ نہیں وہ تو کسی نے آپ کو کہا ہے کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا رہا۔ بھائی میں تجھے نہیں جانتا، یہ تو من جانب اللہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر تیرے گھر یہ جھگڑے ہیں تو بات سنی ہے تو عمل کر، چھوڑ سب کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے قرآن سیکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے تھے۔ قرآن سیکھو، صحیح سیکھو۔ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، ورنہ نماز بعد میں ٹوٹ جاتی ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا نماز گئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب پڑھنے والا قرآن غلط پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا جاتا ہے اور قرآن اس پر لعنت بھیجتا جاتا ہے۔ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، اہتمام کے ساتھ بھیجو، پابندی کے ساتھ بھیجو، برکت کے طور پر نہ بھیجو کہ قرآن پڑھا دیا ختم ہو گیا معاملہ ہو گیا۔ بعض دفعہ آدمی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بچے کی معراج ہو گئی۔ ارے حافظ بننے کی فضیلت اور ہے، لیکن دین تو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے علم کے بغیر۔ وہ تو خالی قرآن کے آیتوں کو جانتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے، اور ماں باپ اس کا حافظ ہونے پر خوش ہے، اور پوری زندگی جہالت کے ساتھ وہ گزارتا ہے۔ علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عقائد کا حلال کیا ہے، عقائد کا حرام کیا ہے، عبادت کا حلال کیا ہے، عبادت کا حرام کیا ہے، معاشرت کا حلال کیا حرام کیا، معاملات کا حلال کیا حرام کیا، ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، باریک مسائل مفتی صاحبان سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ آج کل دنیاوی تعلیم کا اتنا غلبہ ہے اور اتنا اثر ہے کہ رشتے بھی اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لڑکی کا بھنتر کتنا ہے اور چھوکرے کا بھنتر کتنا ہے، ایمان والا یہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے اس میں اخلاق ہو نہ ہو، شرم حیا ہو نہ ہو، سنجیدگی ہو نہ ہو، لڑکا چاہے دیندار ہو نہ ہو، لیکن کیا ہے، کیا ہے، بولو نہیں ہوں تمہارا سکوم فکوم کیا ہے، وہ اسی کو بنیاد بناتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے رات کو، کوئی دکھیارا کوئی دکھیاری، او بھائیو اپنے مال کے ڈھیر پر نخرے نہ کرو، اور اپنے مال کے ڈھیر پر تکبر نہ کرو، اور اپنے مال کے ڈھیر پر رہ کر عیاشیاں نہ کرو۔ غریبوں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، جن کے سروں سے باپ کا ہاتھ اٹھ چکا ہے، اور وہ بیوہ جس کے سر پر سے عورت کا مرد کا سایہ اٹھ چکا ہے، کون پریشان ہے، کون پریشان ہے؟ خالی اپنے گھروں پر، اپنی خواہشات پر
مال ضرورت پر کم خرچ ہوتا ہے، فضول خرچی پر زیادہ ہوتا ہے۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ضرورت پر خرچ کیا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، اور اگر نہیں سنبھالا تو پھر خرچ ہوگا بغیر ضرورت کے، اور پھر نہیں سنبھالا تو خرچ ہوگا تعیش پر، عیش آ جائے گا۔ اب جب عیش آیا تو دین بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے نعمتوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جیسے گناہوں سے اپنے آپ کے بچاتے ہو، نعمتوں سے بچاؤ، زیادہ نخروں میں نہ رہو۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو کربلا میں بچے تھے، اور انہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی تھی۔ اللہ نے بہت دیا تھا، بہت دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر میں جو عورت تھی، جو عورت، کیا کہتے ہیں آپ عورت کو؟ نا اچھا، اس کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں۔ اور شوہر کو کیا کہتے ہو؟ ہاں، ہسبینڈ۔ یہاں ہنسو، وہاں ہنسو، میٹنگوں میں ہنسو، اور گھر جاؤ تو ہنسی بند ہو جاتی ہے، یہ ہسبینڈ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں ایسی عورت تھی جن کا باپ بادشاہ، جن کے کئی بھائی بادشاہ، اور خود عمر بن عبدالعزیز بادشاہ۔ کیا ٹھاٹ ہوگا، کیا ٹھاٹ ہوگا، اور کتنے زیورات ہوں گے۔ تو ایک بوڑھی عورت ان کے گھر دیکھنے کے لیے چلی، وائٹ ہاؤس، کیا وائٹ ہاؤس، چلتے 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 گاؤں پورا ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہ سامنے جھونپڑا ہے وہ۔ بادشاہ کا محل، جھونپڑا؟ کہ ہاں جاؤ اندر جائیے۔ اندر گئے، ایک عورت سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے گھر کا کام کر رہی ہے۔ سلام کیا، جواب دیا، کہا بڑی بھی کیسے آنا ہوا؟ کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیگم سے ملنے آئی ہوں، تو تیرا کام کر۔ وہ سمجھے نوکرانی ہے، آج تو شیطانی ہے، ہر ایک شیطانی ہے۔ ہاں، برتن دھونے والی الگ آتی ہیں، کپڑے دھونے والی الگ آتی ہیں، مکان دھونے والی الگ آتی ہیں۔ ارے پیارے نبی علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا گھر کا کام خود کرتی تھی، اور کئی دور سے پانی اٹھا کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں نشان پڑ گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، فاطمہ سنا ہے ابا کے پاس غلام آئے ہیں، جاؤ۔ گئی، لیکن شرم کی وجہ سے بول نہ سکی، باپ سے نہیں مانگ سکی، باپ سے نہیں مانگ سکی۔ دوسرے دن پھر گئی تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا ابا یہ تکلیف ہے تھوڑی، کوئی غلام مل جاتا سہولت ہو جاتی۔ کہا بیٹی غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں، غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ بیٹی جب رات کو سویا کرے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر دے، تیرے بدن کا سارا درد ختم ہو جائے گا۔ جب واپس آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آئی فاطمہ؟ کہا دنیا لینے گئی تھی، دین لے کر آئی۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تیری زندگی کا بہترین دین آج کا دین ہے۔ یہ جتنے سیٹھیوں کے جمع ہیں، سیٹھیوں کے جمع ہیں، کماتے بماتے نہیں ہیں، ہاں نہیں کماتے ہیں۔ وہ بیچاری اس بچی کو پریشان کرتا ہے، وہ جا اتنا لیا، جا اتنا لیا، جا اتنا لیا،
تیرے باپ کی تجوری وہاں رکھی ہے، کماتا نہیں ہے، محنت بھی نہیں کرتا، بچی کو ٹارچر کرتا رہتا ہے اور اس کے باپ کے یہاں سے پیسے منگواتا رہتا ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا شادی کر؟ تجھے دواخانے میں جانا چاہیے تھا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ تو وہ بڑی بڑھیا سمجھی کہ یہ نوکرانی ہے۔ جب کام سے فارغ ہو گئی تو فاطمہ نام تھا، آ کر سامنے بیٹھی، بڑی بھی بتاؤ کیا کام ہے؟ بیٹی میں نے کہا کہ میں ہی ہوں فاطمہ۔ فاطمہ تو ہے؟ کہ ہاں۔ کیوں آئی ہو؟ کہ ہمارے ویران گھر کو آباد کرنے کی درخواست لے کر آئی ہوں، کہ تمہارے پاس بہت ہے تو تمہارے مال کے ذریعے سے ہمارے ویران گھر آباد ہوں گے، لیکن میں نے آ کر یہاں دیکھا کہ کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی ایلیویشن نہیں، جھونپڑا ہے، اناج کا ڈھیر ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، یہ کیا؟ فاطمہ نے کہا تمہارے جیسے ویران گھروں کو آباد کرنے کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ ہم اپنی آخرت بناتے ہیں، ہم اپنی دنیا نہیں سجاتے ہیں۔ بوڑھی عورت تجربہ کار ہوتی ہے، جیسے بوڑھا بھی تجربہ کار ہوتا ہے۔ بوڑھے میں تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور جوانوں میں طاقت و جوش زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ بارات گئی، شرط لگائی کوئی بوڑھا نہ آوے، سب ینگ آوے، ینگ، ہاں ینگ۔ تو ایک بوڑھے نے کہا لے جاؤ۔ نہ کہا ہے، ارے لے جا، وہ بیل گاڑے کے نیچے ایک لکڑی ہوتی ہے، وہاں شکر کی بوری باندھ دے، مجھے اس میں ڈال دے۔ اچھا چلو۔ اب وہ بارات میں سب ینگ تھے، وہ اترے وہاں جا کر کہ چلو کھانے کے لیے۔ دسترخوان سجایا گیا، ویرائٹیاں رکھی گئی، 52 بڑے بڑے رکھے گئے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ پر ڈنڈا باندھ دیا۔ بارات وہاں جہاں گئے تھے ان بارات والوں کے، ڈنڈا تو ہاتھ مڑ سکتا ہے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یار کیا کرنے کا، کھانا بہت شاندار ہے، ہاتھ مڑتا نہیں۔ تو کسی نے کہا وہ بڈھے سے پوچھ کر آؤ۔ ہاں، جوش میں مت چلو، بڑے بوڑھوں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ان کے مشورے سے چلو تو دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ بوڑھے کے پاس آئے کہ بھائی ایسا ہوا یار، کہ اس میں کیا ہے، ایک دوسرے کو کھلانا شروع کر دو، تو اس کو کھلا، وہ تجھے کھلائے گا، ہاتھ مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کھلانا شروع کیا تو بارات والے جہاں بارات گئی، ان کا مانو نہ مانو کوئی بوڑھا آیا ہے جی۔ تو بڑھیا نے دیکھا ایک آدمی آنگن میں کام کر رہا ہے، تو جاتے جاتے کہا بیٹی ایک نصیحت کر کے جاتی ہوں، یہ نوکر کی نظر صحیح نہیں ہے۔ میں نے دیکھا جب سے میں بیٹھی ہوں تیری طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بڑی بھی وہ نوکر نہیں ہیں، وہ وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے، جو پھاوڑے سے اپنے گھر کا آنگن خود درست کر رہے ہیں۔ زندگی میں سادگی لاؤ، زندگی میں سادگی لاؤ۔ عید کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا امی محلوں میں سب بچوں کے کپڑے اور جوتے آ گئے، ہمارے نہیں آئے، ابو سے کہو کہ رات کو آئیں گے تو کہوں گی۔ آئے، کہا عمر بچوں کی درخواست آئی ہے۔ تو کہا فاطمہ اپنے پاس تو گنجائش ہے نہیں، جو سیلری ملتی ہے اس سے بڑی مشکل سے گھر گزرتا ہے۔ تو بیوی تو آئیڈیا دیتے ہیں، بیوی ہیں کون چلاتی ہے ہمیں؟ ہاں، تو کہا ایسا کرو عمر 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ بلایا خزانچی کو، بھائی
1 مہینے کا پگار میرے نام پر لکھ کر دے دو۔ حضور خزانہ آپ کا ہے، آپ خلیفہ ہے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 1 مہینے کی پہلے تنخواہ لیں گے کہ آپ کو یقین ہے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ یہ تھا موت کا استحضار۔ حضرت عمر رونے لگے۔ فاطمہ بچوں کو بلاؤ، بچیوں کو بلایا، کہاں بیٹو عید کے کپڑے نہیں آئیں گے، جوتے نہیں آئیں گے، کیا تم چاہتی ہو کہ بیت المال میں سے جہاں مسلمانوں کا حق ہے اس میں سے لے لے کر میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں پہناؤں اور تمہارا بوڑھا باپ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں؟ بچیوں کی چیخیں نکل گئی، کہا نا ابا ہم نہیں چاہتے، ہم سادگی کے ساتھ عید کر لیں گے۔ یہ بچوں کی تربیت تھی۔ وہ فاطمہ ہیں جو تاریخی عورت ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے ہیں تو سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ سلیمان تو بہت ظالم تھا، تو ان کا ایک غلام تھا حیات بن نجا۔ اس نے کہا سلیمان زندگی میں تو بہت ظلم کیے ہیں، جاتے جاتے کوئی نیکی کر کے جا۔ کہ کیا نیکی کروں؟ کہ تیری جگہ پر کسی نیک آدمی کو خلیفہ بنا کر جا۔ تو کہا ایک ڈبی لاؤ، ڈبی، اس میں نام لکھا کاغذ پر اور ڈبی میں رکھا اور ڈبی پر سیل لگا دیا، کوئی کھولے نہیں، میرے مرنے کے بعد کھولنا، جس کا نام نکلے وہ بادشاہ۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، معاش تو چاہتے ہیں، ہے نا، بات نہیں چاہتے ہیں۔ تو بات چاہتے ہیں وہ آئے، حیا کھول، میرا نام نہ ہو تو میرے نام کی چٹھی ڈال دے، اتنا دوں گا۔ آئے تو امانت ہے بھائی، نہیں کھولے۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، اگر میرا نام ہے تو نکال دے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں کمیٹی ہوتی ہے، جہاں لوگ سماج میں کوئی کام کرنے کے لیے طے ہوتے ہیں، تو بہت سے تو ڈرتے ہیں اور بہت سے چاہتے ہیں، تو دوسروں کو کان بھرتے ہیں، میرا نام لینا، جب پوچھے کہ کون کون تو میرا نام بھی لینا، میرا نام بھی لینا۔ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور پھر نام نہیں آیا تو فتنے، نام نہیں آیا تو فتنے۔ میں تو مسجد مدرسے میں نہیں لگاؤں گا۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ کہ کمیٹی میں وہ آدمی موجود ہے۔ تو اس آدمی کی وجہ سے دیتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے دیتا ہے؟ ڈبی کھولی گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام نکلا۔ لہیم شہیم تھے، اسی وقت چکر کھا کر نیچے گر گئے۔ اے اللہ، میں رعیت کو کیسے سنبھالوں گا؟ اور اگر اس کے حقوق ادا نہ ہوئے تو تجھے کیا جواب دوں گا؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے، اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسی تربیت کی ہے؟ دین سکھایا نہیں سکھایا، علم سکھایا نہیں سکھایا، یا دنیاوی تعلیم پر ہی چلتے رہے؟ دنیاوی تعلیم بھی ضروری اور دینی تعلیم بھی، دعا پڑھا دو، ضروری ہے نا؟ جیسے لباس بھی ضروری اور جوتا بھی ضروری۔ لباس بھی اور جوتا بھی، بغیر جوتے کے چلے گا، بغیر لباس کے، بولو نا، ہاں، انگوٹھا چھاپ ہوں گے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن دین نہیں ہوگا زندگی نہیں گزرے گی۔ دین تو لباس ہے، بغیر لباس کے نہیں چلے گا۔ جوتے کے بغیر، ٹائر کے چپل میں، سلیپر میں، وہ سب گزر جائے گی۔ تو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ
بولو، نہیں اچھا نہیں لگتا نہیں آپ کو؟ دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ نہیں بولتے ہو، ہے وہی جو دین لباس ہے، لباس سنبھالو، وہ تو ضرورت پڑے گی تو پہن لو، جیسے یہ پیشاب خانے میں رکھے ہیں نا، اور پھر پیشاب خانے میں جو چپل ہے نا آگے سے کاٹ دیے، چپلوں کو بھی خطرہ ہے، تو کاٹ دو تاکہ کوئی لینے کی ہمت نہ کرے، کہاں جانے کا یار۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مسجد میں جانے کے بعد نماز قبول ہو نہ ہو لیکن جوتے ضرور قبول ہو جاتے ہیں۔ اب گئے آپ، پہنے، حاجت پوری ہوئی، نکال دیا۔ تو دنیاوی تعلیم حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، وہ لباس 24 گھنٹے بدن پر رہے گا، تو دین 24 گھنٹے، اور دنیاوی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے، ام کنتم شہداء، لوگو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ قرآن کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اس وقت تم حاضر تھے؟ یعنی ایسا سنو جیسے تم حاضر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اذ قال لبنی، بیٹے پوتے جو تھے، کس کے بیٹے اور پوتے؟ یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، نبیوں کی اولاد سے پوچھا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، اس گھرانے کے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما تعبدون من بعدی، میری پیٹھ میری قبر کی مٹی سے لگے، اس سے پہلے میں تم سے جواب سننا چاہتا ہوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی بیٹھا ہو سا بیٹا، یہ لباس تیرا نہیں ہے، یہ بالوں کی کٹنگ تیری نہیں ہے، یہ فجر کی نماز کے جنازے تو نکالتا ہے تیرا کام نہیں ہے، اتنا تو کہو۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، شوہر سے سوال کیا جائے گا بیوی کے بارے میں۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، فاطمہ، فاطمہ، بیوی کا نام لے سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام لیتے تھے؟ خدیجہ، عائشہ، جویریہ، حفصہ۔ ایک عورت نے یہ سنا تھا کہ شوہر کا نام لو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت تو بہت جلدی پکڑ لیتی ہے نا، کوئی چیز سامنے آوے تو ہم سے زیادہ پکڑتی ہے وہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین پکڑا وہ اس کو۔ قارون نے ایک عورت کو بلایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو اور اللہ کے احکامات بیان کرے، یہ کرنے پر یہ کرنے پر یہ کرنے پر یہ، بدکاری و زنا کرنے پر یہ، جب یہ بتاوے تو کھڑی ہو کر کہنا موسیٰ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تم نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ عورت کا استعمال یہاں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں کیا بولی، کیا کہہ رہی ہے؟ نہ 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 نہ، مجھے تو اس نے کچھ پیسے دیے تھے۔ اب جلال میں اللہ نے کہا موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے میں زمین تمہارے قبضے میں دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا نگل اس کو، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اب وہ نکل۔ وہ تو جلالی تھے کہ ملک الموت روح کھینچنے آئے تو مارا تھپڑ، آنکھ نکال دی، جلالی تھے۔ تو ملک الموت گئے، اللہ موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی۔ تو اللہ نے اپنے حکم سے صحیح کر دی، کہا ملک الموت موسیٰ سے پوچھو کتنا زندہ رہنا ہے۔
کیا اتنا زندہ رہنا ہے کہ ہتھیلی بیل کی پیٹھ پر رکھو اور جتنے بیل کے بال ہتھیلی کے نیچے آوے اتنے سال جینا ہے؟ تو اجرائیل علیہ السلام نے جا کر کہا کہ ایسا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھا اس کے بعد کیا؟ کہ اس کے بعد موت. تو ابھی لے جان بھائی، جب اتنا جینے کے بعد بھی موت ہے. اب وہ دھستا ہی گیا، سارا مال اس کے سر پر رکھا وہ بھی دھسا، اور قیامت آتا ہے حدیثوں میں قیامت تک دھستا رہے گا. عورت کا استعمال وہاں کیا ہے. تو ایک عورت کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، اور سنا تھا کہ شوہر کا نام لو تو ارے تمہارا نہیں ٹوٹے گا، بولو نہیں ہوں نکاح، تو سلام کیسے پھیرے گی ہے بھائی؟ تو وہ بیچاری یوں کہتی تھی السلام علیکم یا منی کے ابا. پکڑ لیا تھا اس نے. دین پکڑاؤ، عورتوں کو شریعت سنت پکڑاؤ، شرم حیا پکڑاؤ، ورنہ بازاری لوگ اور بازار کا گندا ماحول دوسری چیزیں پکڑا دے گی. آپ چھڑا نہیں سکتے ہو، آپ نہیں چھڑا سکتے ہو. وہ تو بہت ضدی ہوتی ہے. ہاں 500 روپے کلو کے چاول آپ نے لا کر دیا. اب ڈیگڑی اور چمچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈیگچی اور چمچہ کس کے ہاتھ میں؟ ہاں آپ نے لا کر دے دیا. اب وہ چاہے تو چاول میں پانی ڈال 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 کر کھچڑا بنا دے یا بہترین قسم کی بریانی بنا دے. ہاں اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ گھر کا دستاویز آپ کے نام پر ہے کہ اس کے نام پر ہے؟ ارے بولو نا. ارے گھر کے جو دستاویز ہیں وہ آپ کے نام پر ہے کہ بیوی کے نام پر ہے؟ تو پھر اس کو گھر والی کیوں کہتے ہو؟ کہ چاہے دستاویز کاغذ تمہارے ہاتھ میں ہیں لیکن قبضہ. آدمی آتے ہیں لوگ، مول صاحب گھر والی بیمار ہے پانی پڑھ کر دو، گھر والی بیمار. تو کون سی گھر والی ہے؟ گھر والا تو تو ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر گئے، کہا فاطمہ تیرا مزاج شاہانہ، میرا مزاج فقیرانہ. نظام بدل چکا ہے فاطمہ، تو میرے گھر میں رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ تو شاہی خاندان کی بیٹی ہے، میں تو درویش ہوں. اب ذمہ داری آئی ہے. عمر بات کیا کرتے ہو؟ جنازہ آپ کی چوکھٹ سے نکلے گا. اگر ایسا ہے تو جو کچھ بھائیوں نے دیا، جو کچھ باپ نے دیا، سب بیت المال میں جمع کر. یہ جو ہے نا عورتیں، مول صاحب عورتوں کے بیان میں یہ کہنا، عورتوں کے بیان میں یہ کہنا، عورتوں کو تو نہیں کہہ سکتا؟ تو مول صاحب سے کہلواتا ہے تو مول صاحب عورتوں میں بہت بگاڑ آیا. تو تیرے آنکھوں پر پٹی تھی، وہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ اڑ کر آیا. مول صاحب کیا کریں، مانتی نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایم پی میں گیا تھا، بیان کر رہا تھا، یہی واقعہ بیان کیا تو ایک بڑے میاں نے سر پکڑا، نہیں مانتی ہے نہیں مانتی ہے. تو تم ایسے تھوڑی مانے گی، وہ تو اس کا ذہن بنانا پڑے گا. فاطمہ نے سب دے دیا. عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا انگلی پر کیا ہے؟ انگوٹھی ہے. میری ماں کی یاد ہے عمر، جب میری رخصتی ہو رہی تھی اور میری ماں مجھے سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کر رہی تھی، اس وقت یہ انگوٹھی پہنائی تھی. بیٹی یہ میری یادگار ہے، یہ میری یادگار ہے. او میرے بھائیوں اور وہ جوانوں، شادی کے بعد کسی کی بیٹی کو پریشان نہ کرو. وہ نوکرانی نہیں ہے، کسی کی ماں نے نوکرانی نہیں جنی ہے، وہ اللہ کی بندی ہے. بیوی تیری ہے، اللہ کی بندی ہے.
پورے گھر کے کام کا بوجھ اس پر نہ ڈالو. ساس بھی تانا دے رہی ہے, نند بھی تانا دے رہی ہے, جیٹھانی بھی تانا دے رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور یہ غریب گھرانے کی بچی ہے, کوئی اس کا آسرا اور سہارا نہیں. یاد رکھنا, اس کے چپکے سے جو آنسو گریں گے اور اس کی آہیں جو اوپر جائے گی, تیرے گھر پر مصیبتوں کے بادل آئیں گے. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے بھی اپنی بندیوں کے بارے میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, میری بندیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, رنگ کی اجلی ہو یا رنگ کی سانولی ہو, کچھ لے کر آئے یا خالی ہاتھ آئے, اگرچہ بیوی تیری ہے لیکن بندی میری ہے. آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہن ناقصات العقل, یہ عورتیں جو ہے نا عقل کی ادھوری ہے. عقل کی, بولو نہیں یار, اسی لیے ایک عورت کی گواہی نہیں, 2 عورتیں چاہیے, آدھا آدھا مل کر ایک ہو جائے گا, ہے نا, آدھا آدھا مل کر ایک ہو جائے گا. عقل کی ادھوری ہے. کیا اشارہ کیا ہے آپ نے اشارہ یہ فرمایا کہ کسی آدمی کا لڑکا کریک ہو. کیا کریک ہے نا, تو لوگوں سے کہتا ہے بھائی انتا بولے سیدھا بولے, کریک. آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ عقل کی ادھوری ہے, کبھی نہ بولنے کا بولے گی اور کبھی بولنے کا بولے گی نہیں, تو غصے میں آ جاؤ گے. 100 روپے کی ایک گولی, دوائی چالو ہے, 2-4 دن ہوئے, طبیعت کیسی ہے کہ بہت اچھی ہے, اور چوتھے دن دیکھو تو گولی بچہ کھیل رہا ہے. یہ کیا؟ تو کھیلنے دو نا, کیا ہو جائے گا؟ تو تو نے دوائی پوری نہیں کی کہ وہ تو بعد میں کام آئے گی, پھر بیمار ہونا ہے کیا؟ اسے جواب دے گی وہ, تو تیش میں آ جاؤ گے, غصے میں آ جاؤ گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دلہا جو کہتا ہے میں نے قبول کیا, تو خالی بیوی کو قبول نہیں کیا, اس کے سارے نخروں کو بھی قبول کیا ہے. آپ نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, بائیں اور ٹیڑھی, بائیں اور بولو نا ٹیڑھی پسلی سے. پسلی تو ٹیڑھی ہوگی, کسی کی پسلی سیدھی ہے؟ کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے ڈاکٹر صاحب میری پسلی سیدھی کر دو نا, کہ تم مینٹل ہاسپٹل میں جاؤ. پسلی تو ٹیڑھی ہوگی. آپ نے فرمایا پسلی ٹیڑھی ہے, زیادہ ٹیڑھی نہ ہو جائے اس کی خبر رکھنا, وہ تو ٹیڑھی ہے. اور پھر یہاں سے دل کے قریب, اس کو دل میں رکھنا, ایک دم سر پر مت چڑھانا, اور ایک طرف پاؤں میں بھی مت ڈال دینا. کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ بڈھے ہو گئے؟ دل میں رکھنا, سر پہ مت چڑھانا. وائف وائف وائف, تو کہاں گئی بہنیں؟ لیا ماں باپ کہاں گئے؟ اور ایک دم نیچے گرا دیا پاؤں میں کہ نہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اقمتہا کسرتہا, اگر تو ہوشیاری میں آیا نا کہ ابھی سیدھی کر دوں گی ابھی, اور توڑ دے گا پسلی, طلاق ہو جائے گی, پھر روتا پھرے گا تو. عجیب رہبری فرمائی ہے اذا اقمتہا کسرتہا. تو حضرت فاطمہ نے اپنی انگوٹھی نکال کر دے دی. اتنی شاہانہ گھرانے کی عورت سمجھ جاتی ہے, اور آج کل ہماری عورتیں سمجھتی نہیں ہیں. تو نے کب سمجھایا اس کو؟ عورتوں کو لے کے کب بیٹھا تو؟ بال بچوں کو لے کے کب بیٹھا؟ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, معمولی چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کنڈی کھٹکھٹائی. یاد آیا آپ کو؟ اللہ یاد آیا؟ دروازہ کھولا, حضرت خباب چھپ گئے. بہن سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. اچھا, میری بہن ہو کر
باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، بہن کو مارنا شروع کیا تو بہنوں کو مارنا شروع کیا، بہن بچانے آئی تو اس کو بھی تھپڑ مارا کہ بالی گر گئی اور خون نکلنے لگا۔ پھر دیکھا کہ بہت زیادتی ہو گئی ہے، کہاں کیا پڑھ رہے تھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہ طلب پیدا ہوئی، بس یہ مجلس طلب پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دل میں طلب پیدا ہو کہ آج سے لے کر میرا جنازہ اٹھنے تک شریعت کے خلاف نہ میرے بال ہوں گے، نہ میرا چہرہ ہوگا، نہ میرے کپڑے ہوں گے، نہ میری شادی ہوگی، نہ میری کمائی ہوگی، نہ میرا خرچ ہوگا۔ یہ طلب پیدا کرنے کے لیے مجلس ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز احساس۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے صحیح نہیں تھی، ایک عورت سے غلط تعلق تھا، مغرب کے بعد ملے دونوں اور باتیں شروع ہوئی، اس لیے کہ دلہا دلہن کی راتیں پوری ہوتی ہے، باتیں کہاں پوری ہوتی ہے کوئی شادی والا ہے کیا؟ اب باتیں کرتے 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 اذان ہوئی تو عبداللہ بن مبارک نے اس عورت سے کہا اتنی جلدی اس نے عشاء کی اذان دے دی؟ ارے عشاء کی اذان نہیں ہے، فجر کی اذان ہے۔ بس چوٹ لگ گئی، کتنی راتیں میں نے برباد کی ہے اس طرح، ایک غلط تعلقات میں چوٹ لگ گئی، وہیں سے اللہ نے رخ موڑ دیا۔ اندر میں طلب پیدا ہونی چاہیے۔ اور وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک۔ ان کے ابا کون؟ مبارک تھے ان کے ابا۔ ایک خراسانی کے انار کا باغ تھا، اس باغ میں وہ مالی پناہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیٹھ آیا، جاتے ہیں نا سیٹھ ہوٹلوں میں، ایک چتر باہر رکھتا ہے، ایک چتر کرسی پر رکھتا ہے، ٹیڑھا بیٹھتا ہے۔ کم پانی لاؤ، ہاں صاحب۔ پیپر لاؤ، ہاں صاحب، ہے نا؟ کیا ہوا، کیا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اچھا تو سیدھا بیٹھ، کائے کا نشہ ہے تجھے؟ یہ انار لاؤ، انار لائے، چکھا کھٹا، دوسرا لاؤ کھٹا، تیسرا لاؤ کھٹا۔ مالی پناہ کرتے ہو کہ حجامت کرتے ہو؟ یہ معلوم نہیں کون سے درخت کا انار کھٹا، کون سا میٹھا۔ وہ مبارک نے کہا حضرت آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے آج تک آپ کے درخت کا کوئی دانہ چکھا نہیں ہے، اور آج ہوٹل کے مینیجر ہے، ملائی گھر جا رہی ہے، پارسل گھر جا رہے ہیں، ہلو نیمبو لیتے آنا، نیمبو، تو نیمبو گھر جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہاں گئی امانت داری؟ اور وہ امانت دار ہے کا دانہ چکھا نہیں ہے۔ خیر وہ خراسانی گھر گیا تو بیوی نے کہا گھومتے رہتے ہو، بچی جوان ہو گئی، رشتے کی فکر کرو۔ تو امانت داری تو دیکھ چکا تھا، اس نے بھنتر دیکھا، گریڈ دیکھا، ڈگری دیکھی، امانت داری دیکھی، سیٹھ ہے اور اپنی بچی کا نکاح نوکر کے ساتھ کر رہا ہے، رشتے دین کی بنیاد پر ہوں گے۔ کہا مبارک شادی کرو گے؟ کروں گا، لیکن دیندار، کہ میری بیٹی ہے، کہ ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ نے برکت دی، عبداللہ پیدا ہوئے۔ شروع میں زندگی صحیح نہیں، لیکن بعد میں ایسی زندگی بنی کہ بہت بڑے عالم بنے، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ ان کے پاس پڑھنے والے جو تھے نا،
پہلے تو وہ آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ایک تو لکڑی کا قلم ہوتا ہے اور وہ روشنائی کے لیے کیا کہتا ہے؟ اور بولو کتنی بھاشائیں بولتے ہو آپ؟ دوات ہے نا، دوات. ہاں، یہ ٹھنگ پنگ چھوڑ، دوات، دوات ہے نا. تو ہر ایک کے پاس قلم، ہر ایک کے پاس دوات. جب بچے پڑھ کر گئے تو وہ دوات گنی گئی تو 90,000 تھی. اتنا بڑا مجمع حدیث پڑھتا تھا. ہارون رشید کا زمانہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. تو شاگردوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. تو وہ بھیانک آواز ہارون رشید کے کان میں پڑی. بڑے لوگ تو یوں بھی ڈرتے ہیں، دوڑو دوڑو دوڑو، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا. تو جواب ملا، بادشاہ سلامت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آواز اس کی تھی. عبداللہ بن مبارک کی چھینک پر ان کے شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا، یہ اس کی آواز تھی. تو زبیدہ تو پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی، وہ تو تیارت رہتی ہے. اس نے کہا، ہارون، تمہاری حکومت زمین کے ٹکڑوں پر ہے اور ان کی حکومت جو ہے لوگوں کے دلوں پر ہے. یہ ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں صحیح کرو، اپنی اولاد کی زندگیاں صحیح کرو، اپنی آخرت بناؤ، اپنی اولاد کی آخرت بناؤ. آخرت بنے گی تو دنیا بنے گی، اور اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا نہیں بن سکتی. بغیر درخت کے سایہ نہیں آ سکتا. ہاں، بہت چوکنا ہو کر چلو. یہ مجلس سے وہ طلب پیدا کرنے کے لیے ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں طلب پیدا ہوئی، بتا تو صحیح کہ عمر تو ناپاک ہے، غسل کر. غسل کیا. اب سورہ طٰہٰ، وہ تو عربی تھے، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا اور رونا شروع کیا اور کہا، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ. اب خباب نکلے، حضرت خباب، کہا، عمر سن، کل جمعرات کی رات کو تیرے لیے اور ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی. معلوم ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے. گئے. دار ارقم ایک گھر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ کہ عمر. تو صحابہ ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہادر تھے، 3 دن پہلے ایمان لا چکے تھے. انہوں نے کہا، کھولو دروازہ، اگر اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. دروازہ کھولا. حضرت عمر گئے. آپ علیہ السلام نے یہاں سے پکڑا. عمر، کب تک، کب تک او جوان، کب تک داڑھی منڈائے گا، اور کب تک داڑھی کٹوائے گا، اور کب تک یہودیوں کا لباس پہنے گا، اور کب تک ناچ گانے میں راتیں برباد کرے گا، کب تک؟ حضور، قدموں میں سر رکھنے آیا ہوں. سر لینے چلے تھے، قدموں میں سر رکھنے آیا ہوں. کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب نے نعرے تکبیر بلند کیا. جبرائیل امین آئے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، عمر کے ایمان لانے پر آسمانوں پر فرشتوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کی ہے. طلب پیدا کرو، طلب پیدا کرو. کانوں کی لذتوں کے لیے بیانوں میں مت بیٹھو. کوئی بات لگ جائے، میرے بھائیوں، کچھ لینے کے لیے کچھ قربان. آپ تھکے تو نہیں ہونا؟ کھانا باقی ہوگا نا؟ ہاں؟ گڑبڑ. کچھ لینے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے. بادشاہ لوگ ہر قسم کے لوگ رکھتے تھے، پہلوان بھی رکھتے تھے. جب چاہا دنگل کھلا دیا. شاہی پہلوان. آج تک ان کو کسی نے ہرایا نہیں. ایک دفعہ ایک بڑے میاں انہوں نے اعلان کیا
جنید سے کہہ لو تیرے ساتھ دنگل میں کھیلوں گا۔ شاہی پہلوان کو للکار دیا، بادشاہ کی بھی غیرت جوش میں آئی، کیسا بوڑھا ہے وہ۔ تاریخ طے ہوئی، میدان میں دونوں اترے۔ جب لوگوں نے سنا کہ ایک بڑے میاں نے للکارا ہے جنید کو تو لوگ بہت آئے۔ اب جنید یہاں کھڑے ہیں، بڑے میاں یہاں کھڑے ہیں۔ جنید یہ سوچتے ہیں کہاں سے پکڑوں، ہڈ پنجر، پسلیاں نظر آتی ہیں۔ تو بڑے میاں کیا کہتے ہیں، آ قریب آنا، کیا ڈرتا ہے تو؟ بھائی بڑے میاں ہیں، کچھ گر جانتے ہیں، تو قریب اور قریب آ۔ جب جنید قریب آئے تو بڑے میاں نے کان میں کہا، جنید میں دنگل کھیلنا جانتا نہیں ہوں، میں سید گھرانے کا بوڑھا ہوں، کئی دنوں سے میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ آج اگر تو ہار گیا اور مجھے جیتنے کا موقع دیا، سید گھرانے کے چولہے جل جائیں گے اور بھوک دور ہو جائے گی۔ ہارنا آسان ہے، ہارنا آسان ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ کے دین کے سامنے ہار جاؤ، سنتوں کے سامنے ہار جاؤ، شریعت کے سامنے ہار جاؤ، اسی میں ہماری عزت ہے۔ آج تک سنتوں کو ہرایا ہے ہم نے، اللہ کے احکامات کو ہرایا ہے، دین کو ہرایا ہے، اپنی اس ناپائیدار دنیا کو بنانے کے لیے۔ اب مسئلہ شاہی پہلوان، تو بڑے میاں نے جنید کو پکڑا۔ اب وہ بیچارے کیا گرا سکتے تھے، کیا گرا سکتے تھے؟ یہ علماء، یہ دین کے کام کرنے والے، یہ سوسائٹی کے سمجھدار ان جوانوں کو سدھار سکتے ہیں، ان عورتوں کو سدھار سکتے ہیں؟ اپنے بس کا کریں گے، لیکن جب یہ لوگ طے کریں گے تو ان کی تھوڑی محنت پر پورے سوسائٹی میں سدھار آ جائے گا۔ تو جنید کو پکڑا۔ اب جنید خود گرے، پبلک تو یہ دیکھ رہے بڑے میاں نے گرایا، اور بڑے میاں سینے پر بیٹھ گئے اور دو چار مکے بھی مار دیے۔ جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا۔ جنید ہارا نہیں ہے، آج جنید جیتا ہے، سید گھرانے کی لاج رکھی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی پشت کا وہ سید ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنے بیٹیوں کو قربان کیا ہے دین کے لیے اور سنتوں کے لیے، اپنے نواسوں کو قربان کیا ہے۔ ان کے سامنے ہم ہار جاویں اور سنت کو جیت دے دے، شریعت کو جیت دے دے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ناک کٹوا دی، ایک ہاتھ پنجر کے سامنے نکال دیا اور انعام بڑے میاں کو دے دیا۔ رات کو سوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، جنید تو نے میرے گھرانے کی لاج رکھی ہے، اللہ تجھے اپنا ولی بنائے گا۔ ہاں، اللہ تجھے اپنا ولی بنائے گا۔ اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، ورنہ زندگی اکھاڑے میں برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بعض موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ دل پر چوٹ لگتی ہے، یہ چوٹ اللہ کی نعمت ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، کہاں چلنا چاہیے تھا اور کہاں چلا، کس کی انکیں کرنی چاہیے تھی اور کس کی نقلیں اتاری۔ بس دل میں طلب، اور سچی طلب کے بعد اپنی زندگی کا رخ صحیح موڑنا اور اسی پر اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا۔ اسی لیے رمضان دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو، اللہ کی ترتیب کو آگے رکھو، اپنی ترتیب کو چھوڑو، اسی کا نام رمضان ہے۔ خالی ایک مہینہ نہیں، اسی پر پوری زندگی گزارنے کی مشق کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت والی، سنت والی، میں ایک بات کہہ رہا تھا، دعا تو پوری کر دوں، سنت شریعت والے اللہ زندگی نصیب فرما دیں۔ ابھی تو 1 گھنٹہ اور بیٹھنا ہے۔ ہاں، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے،
رات کو جب لوگ سو جاتے تھے تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ 100 گھروں میں راشن بیچتے تھے، بوری بھر بھر کر. گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اگر دیوار چھوٹی ہے تو اندر، دیوار اونچی ہے تو باہر. جب انتقال ہوا، یہاں کندھے پر نشان بوری اٹھانے کے. غلاموں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. معلوم ہوا غلام سے بھی کام نہیں لیتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے، خود بوریا اٹھاتے تھے. جب ایک مہینہ گزر گیا اور جن کے یہاں راشن پہنچتا تھا نہیں پہنچا، ایسے 100 گھروں میں فاقے آئے، تو پتا چلا کہ اللہ کا ولی خرچہ اٹھاتا تھا. اپنا مال صحیح جگہ خرچ کرو، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، علماء پر، عوام پر. ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حرم میں گئے تو ہشام بن عبد الملک وہ بھی آیا تھا، طواف کر رہا تھا، لیکن تو فوج کو لے کر آیا تھا. جب طواف کرتے کرتے حجر اسود پر پہنچتا تو فوج لوگوں کو دھکا مار کر جگہ کرتی اور وہ بوسہ دے کے آگے بڑھتا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آئے تو لوگ ہٹ جاتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ دینے کا موقع دیتے تھے. تو وہ جانتا تھا ہشام بن عبد الملک یہ کون ہے. پوچھا کون ہے؟ کہ میں نہیں جانتا کون ہے. حسد کی وجہ سے کہ مجھے فوج لانی پڑی اور یہ بغیر فوج کے لوگ ان کو راستہ دے رہے ہیں، میں نہیں جانتا. تو فرزدق شاعر وہاں تھا، فرزدق شاعر، اس نے اشعار پڑھے. تو نہیں جانتا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، ان کو حرم جانتا ہے، ان کو حل جانتا ہے، اور لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. تو نہیں جانتا؟ اور یہ ایسے سخی ہے کہ ان کی زبان سے کبھی نہ نہیں نکلا. یہ تو التحیات میں اشہد اللہ ہے، اس لیے لا کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لا بھی ان کا ہاں ہو جاتا. تو ہشام بن عبد الملک کو غصہ آیا، فرزدق تو جیل میں ڈال دیا کہ میری تعریف کیوں نہیں، ان کی تعریف کی. امام زین العابدین کو پتا چلا تو بہت بڑی رقم لے کر اس کو چھڑانے کے لیے جیل پہنچے. فرزدق شاعر ہے، اس نے کہا حضرت کیوں آئے ہو؟ کہ پیسے دوں تاکہ وہ تجھے چھوڑ دے. کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اشعار اس لیے نہیں کہے تھے، میں نے اشعار اس لیے کہے تھے کہ قیامت کے دن نانا جان سے میری سفارش کرا دینا. شاعر ہے اور اپنی آخرت سامنے. اصل آخرت ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ رمضان کے بقیہ دنوں کی اور راتوں کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنا ہوا اللہ اس کو قبول کر دے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتا، ولا کربا الا نفستا، ولا ضرا الا کشفتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نمک حرام ہیں، ہم احسان فراموش ہے۔ اے اللہ یہ سارے پاپیوں کا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، اپنی نمازیں دکھلانے نہیں آیا، اپنی تراویح دکھلانے نہیں آیا، معافی مانگنے آیا ہے، ہاتھ جوڑنے آیا ہے، گھٹنے ٹیکنے آیا ہے، پیشانیاں رگڑنے آیا ہے۔ مولا معاف کر دو، مولا معاف کر دو، مولا معاف کر دو۔ معاف کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے اللہ، کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی لحظہ، کوئی سیکنڈ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی بیٹھک گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اے اللہ، ریت کے دانوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، ہمارے بدن کے بالوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہے، لیکن سنا ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، اس تیرے رحمت کے برکت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، کب تک گناہوں کی گندگیوں میں لت پت رہیں گے؟ اے اللہ، ہمیں ستانے کے لیے تیرے پیارے نبی کے علاوہ کوئی ملا نہیں۔ زندگی میں تو یہودیوں نے ستایا، عیسائیوں نے ستایا، کافروں نے ستایا، آپ قبر اطہر میں ہیں، آج امت ستا رہی ہے، آج امت ستا رہی ہے۔ جس امت کے لیے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کمرے پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے حسن کو بلا لو، میرے حسین کو بلا لو، میری فاطمہ اور عائشہ کو بلا لو۔ آپ نے فرمایا پردہ ہٹا لو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ، پردہ ہٹا لو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ۔ حشر کے میدان میں اے اللہ، بڑے بڑے نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، ایک جگہ سے بہت دبی ہوئی آواز آئے گی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آج امت کا جوان آستینیں چڑھا چڑھا کر حضور کے دل کو زخمی کر رہا ہے۔ آج امت کا مالدار مال کے نشے میں حضور کے دین کو دھکا دے رہا ہے۔ آج امت کی عورتیں فیشن کی دلدادہ ہو کر حضور کے معاشرے کو آگ لگا رہی ہے۔ اے اللہ،
اے اللہ پھر حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا آئے گی۔ اے اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اے اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے، امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا رمضان المبارک کی خیر و برکات، روحانیت، نورانیت، برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ رمضان والی زندگی گزارنا تو ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے تلاوت کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ مہمان رمضان چند دنوں کے بعد رخصت ہو جائے گا، پتہ نہیں تیرے دربار میں آ کر ہماری کیا کیا شکایتیں کرے گا۔ اے اللہ جبریل امین کی بد دعا ہے، ستیہ ناس ہو جائے اس کا، برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جس کو رمضان ملا اور مغفرت نہ ہوئی۔ اے اللہ جبریل امین کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما، جبریل امین کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما، جبریل امین کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرا نیک صالح بندہ بنا دے، ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ کر دے، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ گندے موبائل سے غلط تعلقات قائم کر کے اور گندا معاشرہ دیکھتے دیکھتے ہماری سینکڑوں بچیاں ایمان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وہ بھول گئی میں نے کون سی ماں کا دودھ پیا تھا، وہ بھول گئی میرا باپ کون تھا، میرا خاندان کون تھا۔ اس نے اپنی خواہشات کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اے اللہ قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے اولادوں کی تربیت نہیں کی ہے، ہمارے اولادوں کی ہم نے تربیت نہیں کی ہے۔ اے اللہ ہمارے جوان بچیوں کی شرم حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو شرم حیا نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو تو سنبھال لے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف کر دے، آخرت کی طرف کر دے، آخرت کی طرف کر دے۔ مولا اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اے اللہ اس آخرت کو ہم نے اپنے ہاتھوں اجاڑا ہے۔ اے اللہ ہمارا پیپر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پیپر خواہشات سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پیپر تیری ناراضگی سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پیپر حرام روزیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پیپر سودی کاروبار سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پیپر لوگوں کے حقوق کو دبانے کے ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے توبہ کا ربڑ دیا ہے، ہم یہ ربڑ پھرانے آئے ہیں اور توبہ کرنے آئے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہماری زندگی کی اس پیپر کو ان تمام گندگیوں سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کے آنے کو قبول فرما، بہت ذوق شوق سے آتے ہیں، سنتے ہیں، تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں ان کے گھروں میں، خاندان میں، امت مسلمہ میں جو جس بیماری میں مبتلا ہے شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے جوڑے اولاد کے لیے ترستے ہیں، تیرے خزانے میں اولاد کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کے گودوں کو نیک اولاد دے کر ہرا بھرا کر دے، اور بہت سے ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، انہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں حلال برکت والا کاروبار نصیب فرما۔ بہت سے ایسے ہیں تین تین بہویں گھر میں آ گئی مگر ذاتی مکان نہیں ہیں، ان کے لیے ذاتی مکان کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما دے، جس کی جو حاجت ہو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہو، سکرات طاری ہو رہی ہو، موت کے منہ میں ہم جا رہے ہو، مولا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہمارے ایمان کی تو حفاظت کرنا،
ایمان کی تو حفاظت کرنا. اگر ایمان چلا گیا دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت لوٹ جائے گی. اے اللہ کتنی بڑی نعمت ایمان کی تو نے دی تھی، ہائے ہم ناقدروں نے قدر نہیں کی ہے. اے اللہ اسی ایمان پر اپنی خواہشات کے پھاوڑے چلائے ہیں، اپنے جذبات کے کدال چلائے ہیں اور ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اے اللہ تو ہی موت پر ہماری ایمان کی حفاظت فرما. کلمہ شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما. اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ دواخانے کی موت سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا. دنیا میں ہماری عزت کا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ جہاں پر بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کو قبول فرما. یا مقامی ساتھیوں کو جزائے خیر نصیب فرما. یہاں کے جوانوں میں بڑی خدمت کا جذبہ ہے، بس مولا تو ان کو دیندار بنا دے. اے اللہ ان کو دیندار بنا دے. سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ایک سوسائٹی کا ایک ماحول بن جائے گا. اے اللہ رات رات بڑے جوان جاگتے ہیں، اے اللہ ان کے جاگنے کو قبول فرما. انہیں دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما. اے اللہ اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے. اے اللہ اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے. یہاں کے ٹرسٹیوں کو قبول فرما، یہاں کے نمازیوں کو قبول فرما، یہاں کے علماء کو قبول فرما. اے اللہ ان حافظ صاحبان کا بدلہ تو ہی دے گا، ہم نہیں دے سکتے ہیں. پورا قرآن ہمیں سنایا، پورا قرآن ہمیں سنایا. اے اللہ ان کی حفظ کی اس نعمت کو ان کے نسلوں تک کے لیے جاری و ساری فرما. اور اے اللہ ان کے سینے میں قرآن اور محفوظ فرما، اور اچھی طریقے سے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے آسان فرما. ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کی ہمیں فکر نصیب فرما. اے اللہ ابھی تک ہم نے سب نے مل کر دعا مانگی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنی اپنی الگ دعا مانگ رہے ہیں. مانگو اللہ سے. اے اللہ تیرا قرآن ختم ہوا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں تیرا قرآن ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اے اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے آج تک جتنی دعائیں مانگی، آئندہ جتنی دعائیں مانگے، سب کی قبولیت کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے امت پر سے حالات کو دور فرما، امت پر سے اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما. اے اللہ آئندہ کے خطرات سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، اے اللہ دارالعلوموں کی، مکتبوں کی، دعوت کے کام کی، دعوت کے ٹھکانوں کی، علماء اور مشائخ کی تو پوری حفاظت فرما. ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ مولا آج تک جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے، اور آج تک جتنے ستارے جگمگائے ہیں قیامت تک جگمگائیں گے، اور آج تک جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں اور قیامت تک گریں گے، اور آج تک جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں اور قیامت تک اگیں گے، ان سب کی تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اے تیرا تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، دنیا کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، شریعت سنت پر آنے کا اور موت تک جمنے کا اس کو ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. کام کرتے کل وائی فائی ڈھونڈ کر بند یوز کرتا ہوں.